دوم یہ کہ آنکھ کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے کہ وہ مسموم و زہر آلود تیر جو قلب تک پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے قلب تک پہنچنے نہیں پاتا۔ سوم یہ کہ آنکھ کی حفاظت سے قلب کو ذات الہی سے انیست و محبت پیدا ہوتی ہے اور پوری طرح جمعیت خاطر حاصل ہو جاتی ہے، اور نگاہ آزاد ہوتی ہے تو قلب منتشر اور پراگندہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بندے کو اللہ سے دور پھینک دیتی ہے۔ پس آزاد نگاہی سے زیادہ بندے کے حق میں کوئی مضرت رساں چیز نہیں۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان وحشت کا موجب بن جاتی ہے۔ چہارم یہ کہ آنکھ کی حفاظت سے انسان کا قلب قوی اور مضبوط رہتا ہے، اور قلب ہمیشہ خوشی و مسرت میں رہتا ہے، جس طرح کہ آنکھ کی آزادی سے قلب کمزور اور ہر وقت مغموم و محزون رہا کرتا ہے۔ پنجم یہ کہ نگاہ پست رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ آزاد رکھنے سے تاریک ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو اللہ آنکھ کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے، فرماتا ہے: اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ سورہ نور۔ اس کے بعد ہی فرمایا: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو اور تاک کے اندر چراغ ہو۔ سورہ نور۔ یعنی جو مومن قلب اوامر کی اطاعت اور نواہی خداوندی سے اجتناب کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، اور جب نورانی ہو جاتا ہے تو ہر جانب سے خیرات و برکات، نجات و فلاح کے وفود کی اس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں، جس طرح کہ تاریک قلب کی طرف مصائب و آلام، شر و فساد، تکالیف، اذیات کے دل بادل دوڑ پڑتے ہیں اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں۔ قلب کا نور تمام ضلالتوں، بدعتوں، گمراہیوں اور خواہشات کی پرستش سے بندے کو روکتا ہے اور اس سے دور رکھتا ہے، اور اسباب سعادت کے اغراض سے محفوظ رکھتا ہے، اور شقاوت کے اسباب کے اشتغال سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب یہ نور مفقود ہو جاتا ہے تو بصیر و بصارت دونوں ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان تاریکیوں کی کوٹریوں میں ٹامکٹویاں مارتا رہتا ہے۔ ششم یہ کہ نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس سے حق و باطل، صادق کاذب میں بندہ امتیاز کر سکتا ہے۔ چنانچہ شاہ شجاع کرمانی کہا کرتے تھے: جو آدمی اتباع سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کی اور مراقبہ کے ذریعے اپنی باطن کی تعمیر کر لیتا ہے، اور محرمات سے اپنی نگاہ پست کر لیتا ہے، اور شہوات و خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور عقل حلال کا اپنے آپ کو عادی کر لیتا ہے، اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی۔ خود شاہ کا حال یہ تھا کہ اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی تھی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عام دستور رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ اعمال کی جنس سے دیتا ہے۔ جو آدمی صرف اللہ کی رضا مندی کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے صلہ میں اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ پس جب بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے اپنی آنکھ اور نگاہ پست کر لیتا ہے تو اللہ اس عمل کے بدلے میں اسے بصیرت عطا فرماتا ہے، اور اسے علم، ایمان اور معرفت و فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے، اور یہ چیزیں اسے قلب کی بصیرت ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھو، لوطیوں کے متعلق اللہ کا جو ارشاد ہے بالکل اس کے خلاف ہے: اے محمد، تمہاری جان کی قسم، وہ لوگ اپنے نشے میں بدمست ہیں، اندھوں کی طرح ٹامکٹوئیاں کرتے ہیں۔ سورہ ہجر۔ ان لوگوں کی حالت کو اللہ نشہ بازوں کی حالت سے تعبیر کرتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ان کی عقلیں فاسد اور خراب ہو گئی ہیں، اور اندھا ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان کی بصارتیں خراب ہو چکی ہیں۔
پس صورتوں کے متعلق سے فساد عقل لازم ہے، اور جس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے اس کا قلب مکر اور نشہ باز کا سا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، یہ لوگ خواہشات اور خواہشات کی مداومت کے نشے سے بدمست ہیں، ایسے بدمستوں کو افاقہ کب میسر آ سکتا ہے۔ کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں تو اپنے محبوب کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا، عشق تو مجانین و دیوانوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عشق کے مارے ہوئے تو کبھی افاقہ ہی نہیں ہوتا، اور مجنون پر تو کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ ہفتم، یہ کہ نگاہ پست رکھنے سے قلب کے اندر استقامت اور ثبات، شجاعت و قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اس کی بصیرت و محبت، قدرت و قوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک اثر کے اندر وارد ہے، جو آدمی اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے کو آپ سراسر اس کے خلاف پائیں گے۔ وہ اپنے نفس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اپنے کو بے قدر، ذلیل اور حقیر بنا لیتا ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیتا جیسے کہ سیدنا بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے، اگرچہ ان لوگوں کی خچر ان کو اٹھائے پھرتے ہیں اور گدھے پر وہ سوار ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً معصیت و گناہ تو خود ان کی گردن پر سوار ہے۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل و خوار ہی کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ نے عزت کو اطاعت و عبادت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور ذلت کو معصیت و گناہ کے ساتھ۔ اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ سورۃ المنافقون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمت نہ ہارو اور نہ رنج کرو، اور تم ہی لوگ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ آل عمران۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایمان نام ہے قول و فعل اور ظاہری و باطنی عمل کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص عزت چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی طرح پاکیزہ باتیں چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے۔ سورہ فاطر۔ یعنی جو عزت خواستگار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے، اور اچھے کلام اور اچھے اعمال سے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ دعائے قنوت کے اندر وارد ہے، جس سے تو دوستی کرتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے تو دشمنی کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ سنن نبی داؤد وغیرہ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کی اطاعت کے مطابق محبت کرتا ہے، اور اطاعت کے مطابق اسے عزت سے سرفراز فرماتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے وہ عداوت کرتا ہے، اور اس کی معصیت و نافرمانی کے اعتبار سے اسے ذلیل و بے عزت کرتا ہے۔ ہشتم، یہ کہ نگاہ و نظر پست رکھنے سے شیطان کے لیے قلب تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان نگاہ و نظر ہی کی راہ سے قلب تک پہنچتا ہے۔ شیطان نظر و نگاہ کی راہ سے اس قدر تیزی سے جا گھستا ہے کہ کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی اس تیزی سے نہیں پہنچ سکتے۔ شیطان منظور الیہ کی صورت و شکل بن کر بڑی تیزی سے قلب کی طرف دوڑ پڑتا ہے، اور اسے نہایت مزین اور آراستہ کر کے قلب کے سامنے پیش کرتا ہے، اور قلب کو بڑی بڑی تمنائیں، آرزوئیں اور امیدیں دلاتا ہے، اور پھر اس کے اندر شہوت کی آگ مشتعل کر دیتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ معاصی و گناہ کا ایندھن اس آگ میں جھونکتا رہتا ہے، اور شیطان اسی صورت و شکل کے ذریعے معاصی و گناہ کرانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگ کے شعلوں میں بری طرح گر جاتا ہے۔ اس کی سانس سے بھی آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، اور انہی شعلوں میں وہ جلتا اور بنتا رہتا ہے، کیونکہ قلب ہر جانب سے اس آگ میں گر جاتا ہے۔
اور جس طرح بکری کو تنور کے اصل میں یہاں پر گر ہونا چاہیے، اس آگ میں گر جاتا ہے، اور جس طرح بکری کو تنور کے اندر بھوننے کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی ہر جانب آگ ہوتی ہے، اسی طرح قلب آگ کے اندر وسط میں پڑا ہوا جلتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہوت پرستوں کے لیے اللہ نے محرمات کی صورتوں اور شکلوں کے مطابق عقوبت و سزا مقرر کی ہے، اور برزخ میں ان کے لیے آگ کے تنور بنا رکھے ہیں، اور ان کی روحوں کو قیامت تک کے لیے ان تنوروں میں مقید کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیفیت سے خواب میں آگاہ و باخبر کیا ہے، اور یہ خواب کی حدیث بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نحم، یہ کہ غض بصیر یعنی نگاہ پست کر لینے اور محرمات سے نظر کو بچانے سے قلب کو اس قدر فراغت و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مصالح اور مفید اشتغال پر پوری یکجہتی اور کامل یکسوئی کے ساتھ غور کر سکتا ہے، بخلاف اس کے کہ جب نگاہ آزاد آوارہ ہے اور نظر محرمات پر دوڑتی رہے تو انسان کا دل تشقت و انتشار، اضطراب و بے چینی کا چشمہ بن جاتا ہے، اور یہ چیز مفید امور اور مصالح پر غور و فکر کرنے سے روکتی ہے۔ اس لیے اس کے جس قدر بھی کام ہوتے ہیں پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف خواہشات نفسی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور رب العالمین کے ذکر سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس شخص کا کہا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔ سورہ کہف۔ آزاد نگاہی سے یہ تینوں باتیں جو آیت کے اندر مذکور ہے بقدر آزادی لازم و ضروری ہو جاتی ہے۔ دہم، یہ کہ آنکھ اور قلب کے درمیان ایک ایسا سوراخ اور راستہ ہے جس کی وجہ سے نگاہ اور قلب میں اس قدر اتحاد و یکجہتی رہتی ہے کہ جس کام میں آنکھ مشغول ہو جاتی ہے قلب بھی مشغول ہو جاتا ہے، اور قلب مشغول ہو جاتا ہے تو آنکھ بھی مشغول ہو جاتی ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح، ایک کی فساد سے دوسرے کا فساد لازم و مظلوم ہے۔ جب انسان کا قلب فاسد ہو جاتا ہے تو اس کی قوت فکریہ فاسد ہو جاتی ہے، اور جب اس کی نگاہ فاسد ہو جاتی ہے تو قلب فاسد ہو جاتا ہے، اور نگاہ اچھی رہتی ہے تو قلب اچھا رہتا ہے۔ جب کسی انسان کی آنکھ، نگاہ اور نظر فاسد اور خراب ہو جاتی ہے، اور نگاہ و نظر کی خرابی کی وجہ سے قلب فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو اس کا حال مزبلہ کا سا ہو جاتا ہے، جہاں نجاستیں اور ناپاکیاں، کوڑا اور میل کچیل پھینکا جاتا ہے۔ اب وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، رجعت اللہ، اللہ سے انس، تقرب الہی اور سرور تقرب کو اس کے اندر جگہ مل سکے، بلکہ اس کے اندر وہی امور رستے بستے ہیں کہ جو ان مقدس اوصاف کی ازداد ہیں۔ غض بصر، حفاظت نظر اور پست نگاہی کے فوائد کی طرف یہ ایک مختصر سا اجمالی اشارہ ہے جس سے آپ کو اس کی حاصل ہونے والے فوائد کی خبر ہو سکے گی۔ عشق کی بیماری کے حملے سے بچنے کا دوسرا طریقہ۔ صحیح بصیرت و محبوب و مکروہ کے درمیان کا امتیاز ادنیٰ محبوب کے مقابلے میں اعلیٰ محبوب کی ترجیح ہے۔ مرض عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قلب کو ایسے امور میں مشغول رکھا جائے جو اس میں مبتلا ہونے سے دل کو روک سکے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ خطرہ، خوف اور ڈر کے سامنے پیش کیا جائے، یا کوئی ایسی محبت پیش کر دی جائے جو اس سے جبراً اپنی نظر اپنی طرف کھینچ لے اور دوسری جانب سے روک دے۔ جب تک قلب
جب تک قلب میں اس امر کا خوف نہ ہو کہ فلاں چیز کا فوت ہونا اس محبوب و مطلوب کے حصول سے زیادہ مضرت رسا ہے، یا فلاں چیز کا حاصل کرنا اس محبوب و مطلوب کے فوت سے زیادہ مضر ہے، یا فلاں چیز کی محبت اس کے لیے اس محبوب و مطلوب سے زیادہ نافع اور موجب خیر ہے، یا فلاں چیز کا فوت ہونا اس محبوب و مطلوب کے فوت سے زیادہ مفید ہے، جب تک یہ حقیقت اس کے سامنے نہیں آتی لازمی طور پر وہ صورتوں اور شکلوں کے عشق میں گرفتار رہے گا۔ اس کی شرح و توضیح اس طرح ہے کہ نفس کسی محبوب و مطلوب کو اس وقت تک ترک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سامنے کوئی اس سے اعلیٰ و برتر محبوب و مطلوب نہ آئے، یا اس سے اس امر کا خطرہ اور خوف نہ ہو کہ فلاں ناگوار چیز یا فلاں مصیبت و شکل جو میرے سامنے آئے گی، اس کی مدافعت اس محبوب کے فوت ہونے سے میرے لیے زیادہ مضر ہوگی، یا ایسا شخص جو دو باتوں کا محتاج ہے، اگر وہ ان دو باتوں کو یا دو میں سے کسی ایک کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ اپنی جان کو قطعاً کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اول یہ کہ اس کے اندر صحیح بصیرت موجود ہو، جس کے ذریعے وہ محبوب اور مکروہ کے درجات کو سمجھ سکے اور ان میں فرق و امتیاز کر سکے، اور اعلیٰ محبوب کو ادنیٰ محبوب کے مقابلے میں ترجیح دے سکے، اور بڑی مکروہ کے مقابلے میں ادنیٰ مکروہ، بڑی معصیت کے مقابلے میں ادنیٰ مصیبت کو برداشت کر لے۔ اور عقل و دانش مندی کا یہی خاصہ اور خصوصیت ہے، جو اس طریقے کے خلاف ہے وہ عقل مند اور سمجھدار نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات چوپائے اور جانور اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ دوم یہ کہ اس کے اندر عزم و ہمت، صبر و استقامت کی پوری قوت ہو، تاکہ پوری ہمت سے وہ کام کر گزرے، اور جو کام چھوڑنے کے قابل ہو اسے چھوڑ سکے۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ آدمی ان امور کو اور ان قدروں کے تفاوت کو اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن اس کے اندر عزم و ہمت کی کمی ہوتی ہے، اور حرص نفس، عزم و ہمت کی کمی اور قصد کی وجہ سے نافع ترین چیز کو خسیس ترین چیز کے مقابلے میں ترجیح دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص نہ خود اپنی جان کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کو۔ اللہ امامت فی الدین کا درجہ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جو صبر و یقین کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہی میں سے ہم نے کچھ پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ سورہ سجدہ۔ اس قسم کے آدمی اپنے علم سے خود بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی ان سے نفع پہنچتا ہے۔ بعض لوگ بالکل اس کے برعکس ہوا کرتے ہیں، نہ وہ خود نفع اٹھا سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو ان سے نفع پہنچتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے علم سے خود نفع اٹھاتے ہیں لیکن دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پہلے قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس نور سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں میں نور کی قندیلیں بالکل بجھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ خود بھی تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاریکیوں میں بھٹکاتے پھرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں خود ہی چلتے ہیں اور خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اللہ العظیم رب العرش الکریم کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کے جو ہوس پرستی کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو، اللہ کی خفگی کے مقابلے میں اس کی رضامندی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کریم سے اس کا تقرب و رضامندی چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، کتاب مکمل ہو گئی۔